اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلمان غیر مسلمان، قرآن سب کے لیے ہے۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، قرآن تمام عالموں کے لیے ہے۔ میں نے کل 8 آیات تک بنایا تھا ولاگ، آج میں 9 آیات سے شروع کر رہی ہوں۔ ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب ہمارے، بے شک تم جمع کرنے والے ہو لوگوں کو وہ اس دن جس میں شک نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں، یہ دعا ہے شروع سے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا انکا، اے رب ہمارے، تم جمع کرنے والے ہو لوگوں کو لیوم لا ریب، اس دن جس میں شک نہیں ہے۔ اس دن قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی اور اللہ تعالیٰ لائے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف بالکل بھی نہیں کرتا۔ قیامت آئے گی، خامخواہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، نہیں پکار آئے گا ان کو ان کے مال نہ اولاد سوائے اللہ کے کوئی چیز۔ جو لوگ قرآن سے، حدیث سے، اسلام سے انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات سے انکار کرتے ہیں، بعض لوگ اللہ کو مانتے ہیں، یعنی عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، مگر اللہ کے ساتھ شریک پیدا کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، استغفر اللہ، اس کا بھی پیچھے ذکر آئے گا پھر میں کروں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرتے ہیں، تو ان کو، یعنی مسلمان بھی جو ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی جو سود کھاتے ہیں مسلمان، جو حرام کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو شرابیں پیتے ہیں مسلمان جو، تو یہ اللہ کی وحدانیت سے انکار کرتے ہیں، یہ اللہ کے احکامات سے انکار کرتے ہیں، اللہ کے قرآن سے انکار کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو، تمہیں زنکدن میں تم گھر میں ہوگے، تمہارے وہ بنگلے، تمہارے وہ کارخانے، تمہارے وہ جو چیزیں ہیں تمہارے سامنے ہوں گی، مگر تمہیں کچھ بھی بکار نہیں ہوگا، کچھ بھی، تمہارا عمل ہی تمہارے ساتھ ہوگا، تمہاری اولاد، تمہارا مال، حال، سب کچھ۔ والمال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے۔ ہاں، اچھے طریقے سے پالو، اولاد کی تربیت کرو، اور دولت اچھے جگہ پہ لگاؤ، نیک جگہ پہ لگاؤ، اللہ کے احکامات کے مطابق لگاؤ، تو پھر تمہارے کام آئے گی۔ یہ میں نہیں کہتی کہ نہیں کام آئے گی، آئے گی، مگر اچھی طریقے سے کمائی گئی ہو اور اچھے راستے پہ لگائی گئی ہو، اور اولاد اچھے طریقے سے پیدا کی گئی ہو اور اچھے طریقے سے اس کے پرورش کی گئی ہو، تو یہ صدقہ جاریہ یہ پکار آئیں گے۔ مگر تمہارے جو طریقے ہیں، جو شراب کباب ہیں، جو عیاشیاں ہیں، یہ پکار نہیں آئیں گے تمہارے مال و نہ اولاد سوائے اللہ کی کوئی چیز۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ لوگ ایندھن ہوں گے آگ کا۔ ایندھن یعنی لکڑیوں کی طرح، جیسے لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں تندور میں، جیسے اس میں آگ جلانے کے لیے، تو یہ آگ کے ایندھن ہوں گے، یہ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا، چھل اور طریقے فرعون کے، آل فرعون کے، وہ والذین، وہ لوگ، من قبل، مجھ سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، تم کیا جھٹلاتے ہو اللہ کی آیاتیں۔ فرعون نے جھٹلائی تھی، اور فرعون سے پہلے جو لوگ تھے اور فرعون کے جو پیروکار تھے، انہوں نے اللہ کی آیاتوں کو جھٹلایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ اللَّهُ، پھر پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے، بِذُنُوبِهِمْ، کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے میرے بہنوں، میرے بھائیوں۔ اس دنیا کو نہ دیکھو، یہ دنیا ویٹنگ روم ہے، یہ ویٹنگ روم کو نہیں اپناؤ۔ ہم کہیں جہاز میں جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، بعض اوقات 24 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، بعض اوقات 2 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، بعض اوقات 3 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ویٹنگ روم ہے نا، ویٹنگ روم ہے۔ ہم نے تو جہاز میں جانا ہے، یا ٹرین میں جانا ہے، یا بس میں جانا ہے، یا گاڑی میں جانا ہے، کس میں جانا ہے، یہ ویٹنگ روم ہے، دنیا ویٹنگ روم ہے۔ اس
کے مزوں چرچوں میں اپنے آپ کو غرق نہ کرو، یہ تباہ ہو جاؤ گے تم لوگ۔ ہم اگر ایسا کریں گے تو ہماری آل اولاد تباہ ہو جائے گی دنیا کی عیاشیوں میں، دنیا کے اس میں مزوں میں ہم۔ اور یہ ہے کہ بیٹے اگر غلط کام کرتے ہیں تو باپ کو چاہیے، ماں کو چاہیے کہ وہ اس پہ پردے نہ ڈالے، وہ کہے اس کو، پہلے تو اسے نصیحت کرے کہ بیٹا منع ہو جاؤ، بیٹی منع ہو جاؤ، نہ کرو ایسے۔ اگر پھر بھی وہ نہ منے تو پھر اس کے اوپر پردے نہ ڈالو، کسی مظلوم کی بیٹی کو خراب کیا، کسی مظلوم کے بیٹے کو خراب کیا، ان کی اس کی طرفداری نہ کرو، پھر تم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ تمہارے سر چڑھ کر بولے گا۔ یہ چیمہ میمہ جو بولتا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں تھا اور یہ تھا وہ تھا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ اپنے بچوں کی ایسی ہی تربیت کرتے ہیں تو پھر بیٹے ایسے ہی ہوتے ہیں، پھر ایسے ہی عمل کرتے ہیں۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پر پکڑے گا ان کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو کافر ہیں، ستغلبون، جلدی تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور جمع کیے جائے گے جہنم میں۔ یاد کرو اپنے ان لوگوں کو کہو جو انکار کرتے ہیں میری آیاتوں سے، میرے دین سے، میرے کلام سے انکار کرتے ہیں، جلدی تم کو مغلوب کر دوں گا، تم عاجز ہو جاؤ گے، مجھے نہیں عاجز کر سکتے، میرے دین کو، میرے نبی کو عاجز نہیں کر سکتے، تم مغلوب ہو جاؤ گے، تم عاجز ہو جاؤ گے، پھر وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، پھر جمع کیا جائے گا تم کو جہنم میں۔ یہ چیمہ میمہ جو کہہ رہا ہے، یہ چیمہ میمہ کو اللہ تعالیٰ بڑی دوزخ میں ڈالے گا، کافروں سے بڑی دوزخ میں ڈالے گا، کیونکہ منافقین کا درجہ نیچے سے نیچے درجوں میں ہے، اور یہ منافق ہے، یہ لوگ منافق ہیں۔ کہ سربراہ مملکت ہے وہ غلط کرتے ہیں، یا وزیر وزراء جو غلط کرتے ہیں، وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، وہ جمع کیے جائیں گے جہنم میں۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یاد رکھو یہ بری جگہ ہے، یہ بری جگہ ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَاتٌ فِی فِئَتَینِ الْتَقَتَا، بے شک تمہارے لیے آیاتیں ہیں یہ جو بیان کی جاتی ہیں۔ فِئَةٌ تُقَاتِلُ، یہ آیاتیں، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، فِی فِئَتَینِ الْتَقَتَا، اور تم کو بیان کیے جاتے ہیں، تم کو بتائی جاتی ہیں۔ فِئَةٌ تُقَاتِلُ، یہ گروہ ہے جو جنگ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ، یہ جنگ بدر کا بیان تھوڑا سا بھی شروع ہو رہا ہے، یا انشاءاللہ اس میں جنگ بدر کا بھی تھوڑا سا بیان ہے۔ تو فِئَةٌ، ایک گروہ جو جنگ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَ رَأْيِ الْعَيْنِ، اور دوسرا گروہ وہ دیکھتا ہے کافروں کو مثل ان کے، وہ دکھائے جاتے ہیں ان کی آنکھوں میں۔ یہ جو ہے چونکہ جنگ بدر میں جو کافر تھے وہ 1000 تھے، مسلمان تھے 313 تھے، رمضان کا مہینہ تھا، روزے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ یہ گروہ جو تھا وہ جنگ کرتے تھے، وہ جو گروہ جنگ کرتا تھا تو وہ نہیں دیکھتا تھا کہ پانی ہے یا نہیں، یا کیا ہے نا یا نہیں، اور جو ذرا پیچھے ہوتے تھے تو ان کو وہ کافر ان کے مثل بتائے جاتے تھے کہ یہ زیادہ نہیں ہے، تھوڑے ہیں، یا ان کو ان کے مثل بتائے جاتے تھے، یعنی وہ بھی 313 ہیں۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے۔ پھر جس گروہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ رمضان ہے، یا روزے سے ہیں، یا ہماری طاقت بہت کمزور ہے، کافر زور میں ہے، انہوں نے نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط کیا اپنی مدد کے ساتھ جیسا چاہا۔ اِنَّ فِی ذَلِکَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، بے شک اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے، یہ عبرت ہے عقل کے آنکھوں والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ 313 کو اللہ تعالیٰ نے فتح یاب کیا، اور 1000 جن کے پاس ایک اونٹ روزانہ ذبح کیا جاتا تھا ان کے کھانے کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے اتنا بھی نہیں تھا کہ ایک کھجور ایک کے منہ سے نکلتی، دوسرے دوسرے سے منہ میں دوسرے، ایسا وہ چوس چوس کے دوسرا پھر اسی کے پاس آ جاتی، ان کے پاس اتنا نہیں تھا۔ 3 گھوڑے 3 شمشیریں بدلنے آئے تھے، زمانے بھر کی تقدیریں، وہ زمانے بھر کی تقدیریں بدلنے آئی تھی، قیامت تک
مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ طاقت پہ نہ جانا، اللہ کی ذات پہ جانا، طاقت پہ نہ غرور کرنا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، طاقت پہ نہ اپنے آپ کو غرق کرنا، اللہ کی ذات پہ اللہ کی ذات کو دیکھنا اور اس سے دعا کرنا۔ تو ان فی ذالک، بے شک پھر اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا اپنے مدد کے ساتھ جس کو چاہا، بے شک اس طرح یہ عبرت ہے عقل والوں کے لیے اور آنکھوں والوں کے، جو عقل رکھتے ہیں اور آنکھیں بھی رکھتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ زینا للناس حب الشہوات، سوار دی تھی ان لوگوں کے لیے محبت شہوت عورتوں کی، والبنینا اور بیٹوں کی، والقناطر المقنطرۃ اور یہ خزانے جمع کرتے تھے، من الذہب یہ خزانے جمع کرتے تھے، من الذہب سونے کے، والفضۃ اور چاندی کے، والخیل المسومات اور گھوڑے رکھتے تھے، یعنی اس وقت تور کی گھوڑے، اور یہ گھوڑے بہت قیمتی ہوتے تھے، جس طرح آج کل جو بڑی سی بڑی گاڑی ہے 5 کروڑ کی ہے، 10 کروڑ کی، ایسے یہ گھوڑے بہت قیمتی ہوتے تھے، والانعام اور جانور رکھتے تھے، والحرث اور زمینیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ فائدہ ہے دنیا کی زندگانی تھا۔ یعنی وہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نہیں جھگڑتے، اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے، تبلیغ کے بھی نہیں نکلتے، اور اللہ کی ذات اللہ کی باتیں نہیں سنتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے لیے دنیا کی زندگانی، ان لوگوں کے لیے محبت ڈال دی شہوت عورتوں کی، یہ عورتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ عورتوں کے پیچھے، اور عورت بہت اچھی ہے، عورت کو ایک ہی روپ سے دیکھتے ہیں، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، ایک ہی روپ نہیں، بیٹی بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، اور بیوی بیوی ہے، تو ان کے لیے محبت شہوت عورتوں کی، اور بیٹے بہت بیٹے ہوں، والقناطر المقنطرۃ اور سونے جمع کرتے تھے، خزانے جمع کرتے تھے، من الذہب سونے کے، والفضۃ اور چاندی کے، والخیل المسومات اور گھوڑے پالتے تھے، بہت بہترین گھوڑے، اصلی گھوڑے، والانعام اور جانور، والحرث اور زمینیں رکھتے تھے، فصلیں بوتے تھے، ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں گنوا دی، پھر کہا یہ تمام دنیا میں رہ جائے گا، یہ زندگی، یہ دنیا کی متاع ہے۔ متاع کہتے ہیں کہ وہ جو برتن دھونے والی چیز نہیں ہوتی جس سے برتن دھوئے جاتے ہیں، یعنی یہ اتنی غلیظ چیز ہے، وہ غلیظ ہے، وہ پھینکی جاتی ہے، برتن دھوئے جاتے ہیں پھر پھینک دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ متاع دنیا کی ہے، یہ دنیا کے لیے ہے، واللہ عندہ حسن المآب اور بے شک اللہ کے نزدیک بہتر اچھا ثواب ہے، اچھا ٹھکانہ ہے، بے شک اللہ کے نزدیک تمہارا اگر تم اچھے عمل کرو گے، بہترین عمل کرو گے، بہترین زندگی، پاکیزہ زندگی گزارو گے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو گے، تو بہترین ٹھکانہ ہے تمہارا۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔